عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے کہ وہ بڑوں کو یاد کراتے تھے جی اور جو چھوٹے ناسمجھ ہیں ان کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ جی ہاں اب یہاں تو سارے سمجھداروں کے گلوں میں لٹکے ہوئے ہیں، جو قرآن سے تعویذ لکھتے ہیں۔ اب اس تعویذ میں فرق کیسے کریں گے؟ جس سے آپ نے جا کے لکھوایا، اس نے آپ کو کیا لکھ کے دیا، کیا اس میں باندھا، آپ کو تو نہیں پتا۔ آپ نے اس نے بندہ بتایا، آپ کو دیا، آپ نے لٹکا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، افکار و ذریعات کے ساتھ میں ہوں جمشید سلطان۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گرائے صاحب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے قرآن کریم کی آیات سے بننے والے تعویذ کے احکام کے بارے میں آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے 2 رائے علماء کی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ صحیح موقف یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تعویذ ہیں لٹکانے والے یا کہیں پر باندھنے والے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے ہم نے دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ کیا دلائل ہیں، کس وجہ سے اسے علماء جائز نہیں سمجھتے۔ تو کسی سائل نے ہم سے یہ سوال کیا ہے ایک حدیث کے بارے میں کہ سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور ان کی اولادوں کو حفاظت سکھانے کے لیے اور حصار میں لینے کے لیے چند کلمات سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے جن کو یہ کلمات یاد کروا سکتے انہیں سکھا دیتے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تو وہ لکھ کر ان کے جسموں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی صحت کے بارے میں بھی اور اس حدیث کا کیا معنی ہے، اس بارے میں ہم آج شیخ صاحب سے دریافت کرتے ہیں۔ شیخ صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ دیکھیں، یہ جو روایت آپ نے ذکر کی ہے، یہ روایت سنن نبی داؤد میں ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں جس میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے وقت جو ہے سکھائی تھی، پڑھی جائے کہ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف کو اور پریشانی کے وقت پڑھنے کا یہ تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اسی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے بچوں کو تو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ وہ پڑھیں، لیکن چھوٹے بچے چونکہ پڑھ نہیں سکتے تھے، یاد نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے تختی پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ دراصل روایت ضعیف ہے، ابو داؤد میں جو ہے۔ اس کی ضعف کی جو وجہ ہے وہ اس میں ایک محمد بن اسحاق نامی راوی ہیں جو مدلس راوی ہیں، یعنی کہ مدلس راوی کی جو روایت ہے اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ سماع کی اپنے استاد سے تصریح کرے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، ان سے روایت نہ کرے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں نے سنا، خود سنا۔ جی، حدثنا یا اخبارنا یہ لفظ سیکھا کہ مجھے انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے، مجھے انہوں نے خبر دی، ہاں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے گا ان یعنی فلاں سے، تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ روایت ایک لحاظ سے جو ہے وہ سندن یہ کمزور ہے، کمزور روایت شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت پر بات کی ہے۔ مثلا وہ محمد بن اسحاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مدلس راوی ہے، اور تمام جو طریق سے انہوں نے روایت کی ہے سب میں انہوں نے عنعنہ سے ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ روایت وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادت ان کی کہ عبداللہ بن عمر کا ذکر کرنا کہ وہ لٹکا دیا کرتے تھے، یہ زیادت منکر ہے۔ اس لحاظ سے وہ کیونکہ ابن اسحاق اس میں متفرد ہیں۔ اچھا، اس میں ہم دیکھیں کہ ایک تو یہ روایت جو ہے تدلیس کی وجہ سے محمد بن اسحاق کی ان کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ضعیف ہے۔ دوسری بات، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے اس زیادت کو منکر قرار دیا ہے۔ اب دوسری بات ہم یہ دیکھیں کہ وہ روایت غور سے اگر پڑھی جائے، اس کے معنی اور اس پر غور کیا جائے، اگر بالفرض جو اس کو صحیح بھی تسلیم کرتا ہے
تو اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ تعویذ بنا کر یا لکھ کر ان کے گلے میں یہ دعا تعویذ کے طور پر لٹکایا کرتے تھے، بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ یاد کرانے کا، کہ وہ بڑے بچوں کو یاد کراتے تھے اور چھوٹوں کو وہ گلے میں باندھ دیتے تھے تختی پر لکھ کر۔ تو اس سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر اس کو صحیح بھی مانا جائے تو وہ بچوں کو یاد کرانے کی پریکٹس کے لیے باندھا کرتے تھے، کہ تاکہ بچے تختی پر دیکھ کر چلتے پھرتے جو ہے اس کو دیکھ کے پڑھ کے یاد کرتے رہیں چھوٹے بچے، اور بڑوں کو وہ فوراً اسی ٹائم یاد کروا دیا کرتے تھے۔ تو اگر اس کو اس روایت میں کہیں نہیں کہ وہ تعویذ کے طور پر استعمال کرتے تھے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر تعویذ ہوتا تو تعویذ تو کاغذ پر لکھا جاتا ہے، یہ چھوٹی چیز پر، نہ کہ تختی پر لکھ کر جو ہے وہ گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کا معنی پر بھی اگر غور کیا جائے تو اس لحاظ سے بھی اس میں کوئی تعویذ لٹکانے کا ثبوت یہ نہیں ہے، بلکہ دعا کے یاد کروانے کا ذکر ہے، کہ بڑوں کو یاد کروا دیا کرتے تھے، چھوٹوں کو وہ گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ پھر یہ قرآن کی آیت بھی نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ یہ موقوف ہے، اگر آپ اس کو بالفرض صحیح بھی کہتے ہیں کہ یہ اثر صحیح بھی آپ ثابت کریں تو یہ موقوف ہے، یہ صحابی کا ایک موقف ہے۔ تو صحابی کے موقف سے آپ ایک پورے یعنی کہ وہ جواز کیسے نکال سکتے ہیں اگر آپ بالفرض اس کو صحیح بھی کہتے ہیں؟ دوسری یہ ہے کہ آپ جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اس اثر سے، وہ تو اس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے کہ وہ بڑوں کو یاد کراتے تھے جی، اور جو چھوٹے ناسمجھ ہیں ان کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ جی ہاں۔ اب یہاں تو سارے سمجھداروں کے گلوں میں لٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یاد تو کوئی بھی نہیں کروا رہا یہاں پر۔ یہ تو جو 40 سال کا ہے 35 سال کا ہے اس نے بھی گلے میں باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے اثر سے وہ کیسے استدلال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر تو وہ صرف بچوں پہ لٹکاتے ہوں تو پھر ہم کہیں گے بھائی آپ نے اس اثر سے استدلال کیا ہے، سمجھ میں آتی ہے جتنا انہوں نے کیا بھائی اتنا آپ۔ کر لیا۔ ہاں، تو آپ تو عبداللہ بن عمر تو کہتے ہیں کہ بڑوں کو یاد کراتے تھے یہ دعا کہ وہ پڑھیں، تو یہاں تو کوئی یاد نہیں کراتا، یہاں تو لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں کہ لکھ لکھ کے گلے میں باندھے جا رہے ہیں، اور باندھتے بھی لکھتے بھی جو ہیں یا تو دعا لکھی ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو لفظوں کو کاٹتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کھیل کھیلتے ہیں یعنی دعاؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف یعنی کہ بالکل لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، تو اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ اور ہم نے وجوہات بھی بتائی تھی کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے والی چیز سے عمومی طور پر منع کیا ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ ہاں، لٹکانے والی چیز سے عمومی طور پر آپ نے روکا ہے، کہ بلکہ یہاں تک کہا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قرآن کی بے حرمتی کا بھی پہلو نکلتا ہے، بھئی چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گندگی کی جگہ پر جا رہے ہیں، قرآن کی اس سے بے حرمتی کا بھی پہلو نکلتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کے دور فتنے کا دور ہے، دیکھیں اب جو جادوگر تعویذ لکھتے ہیں اور جو قرآن سے تعویذ لکھتے ہیں، اب اس تعویذ میں فرق کیسے کریں گے؟ جس سے آپ نے جا کے لکھوایا اس نے آپ کو کیا لکھ کے دیا، کیا اس میں باندھا، آپ کو تو نہیں پتا، آپ نے اس نے بندہ بتایا آپ کو دیا، آپ نے لٹکا لیا۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ تعویذ جب کھولتے ہیں ان میں اللہ رحم کرے کہ یا بدوح لکھا ہوتا ہے، یا جبریل لکھا ہوتا ہے، فرعون لکھا ہوتا ہے، حامان لکھا ہوتا ہے، قارون لکھا ہوتا ہے، جی ہاں۔ تو یہ ان کو وہ قرآن کا تعویذ کا نام دے دیتے ہیں۔ تو لوگوں کے دلوں میں جب آپ اس کو جائز کہہ دیں گے کہ قرآن لکھ کر باندھ کر اس کو آپ لٹکا لیں، یہ جائز ہوا، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ لکھنے والے نے آپ کو کیا لکھ کے دیا، کیا اس کے اندر باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب اچھا، اسی روایت، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت پر کلام کیا نا، وہ اب کیا کہتے ہیں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد؟ وہ کہتے ہیں کہ لا يجوز الاحتجاج به على جواز تعلیق التمائم من القرآن، اس روایت سے آپ قرآن کے تعویذ کو گلے میں لٹکانے کا جواز نہیں نکال سکتے۔ جیسے کہ ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ جو دعا ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ دعائیہ کلمات ہیں، تو قرآن کا اس طرح تو بالکل بنتے ہی نہیں ہے۔ جی نہیں، وہ قرآن کا اگر وہ کرتے بھی ہیں مثلاً کہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے جواز تعلیق تمام من القرآن یہ ثبوت نہیں ملتا، نہیں بنتا، ہاں، بنتا یعنی کہ نہیں۔ قرآنی تعویذ لٹکانے کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ بنتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ابن عمر سے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ سے ہے کہ یہ موقوف ہے، جو موقوف یعنی صحابی کا ایک قول ہے، فعل ہے، فعل ہے۔ ہاں،
اس میں کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیگر کچھ یعنی کہ وہ ہیں فقہا ہیں، اور نص کے مخالف بھی ہے نا، جی اللہ کے رسول سے نص موجود ہے۔ جی، دیگر کچھ فقہا ہیں جیسے ابراہیم نخعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیرہ، کہ صحابہ تابعین جو ہے سب ہر قسم کے تعویذات کو مکروہ سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہوں یا غیر قرآن سے۔ چاہے غیر قرآن سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں آتا ہے کہ ان سے کسی شخص نے کہا کہ سألت ابراہیم، میں نے ابراہیم سے پوچھا، اعلق فی عضدی ھذہ الآیہ، میں اپنی بازو پر یہ آیت لکھ کر باندھنا چاہتا ہوں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھیک ہے، یہ آیت میں لکھ کر باندھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے بخار ہے اس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فکرہ ذالک، تو ابراہیم نے اس کو برا مکروہ جانا، سمجھا، جی۔ ٹھیک ہے۔ پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ انہ کان یکرہ ان یغسل القرآن ویسقاہ المریض او یتعلق القرآن، کہ وہ یہ مکروہ جانتے تھے کہ قرآن کو دھو کر پیا جائے، ٹھیک ہے، یا بیمار کو پلایا جائے یا قرآن کو لٹکایا جائے، یعنی کہ سمجھو کہ یہ حسن بصری کا بھی قول آ گیا، ابراہیم نخعی کا آ گیا، ابن مسعود کے جتنے بھی شاگرد ہیں، علقمہ ہیں، اسود ہیں، ابن مسعود خود ہیں، یہ سب اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، سیدنا حذیفہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ اب دیگر صحابہ سے بھی ہم نے جو گزشتہ پروگرام میں ان میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ عدم جواز کے قائل ہیں، کیونکہ اس کے جو خدشات اور خطرات ہیں وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے، دیکھیں سنت کی طرف آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساری زندگی میں آپ نے دعائیں خود پڑھی، خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، صحابہ کو سکھائیں، انہوں نے پڑھ کر دم کیا، انہوں نے اس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کی تعلیم نہیں دی اور نہ اس پر عمل کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت سے ثابت ہے، نہ فعلی سنت سے ثابت ہے، نہ تقریری سنت سے جی۔ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ تمام معاملات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کسی طرح، تو پھر ہمیں وہ راستہ کیوں نہ اختیار کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ راستہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ انسان شک و شبہ سے شک و باہر شبے نکل۔ سے پاک رہے، اور ایک قرآن کریم کو جو ہے وہ ایک غیر شرعی استعمال لوگ طریقے سے کرتے ہیں، اور اس میں پھر جو ہے اس کے خاکے بناتے ہیں۔ آپ جتنے بھی یہ تعویذات اور وظائف کے آپ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں قرآن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، کیسے اس کے الفاظ توڑے ہوتے ہیں، گول مول کر کے جو ہیں گھما گھما کے ان کو لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے سارے ناجائز عمل کو یہ ان اقوال کی شکل میں وہ جائز کہنے کے آ جاتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر لٹکایا کرتے تھے، تو اس سے جو ہے اجتناب کیا جائے تو یہی بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخنا۔ ناظرین کرام، یہ ایک سوال بڑا اہم تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو، اس کا استدلال لینے کے لیے تابعین صحابہ کرام کی طرف جو ہے وہ بہت ساری باتیں ان کی نسبت سے کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں نص کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن میں کیا آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور بتایا ہے اور خبردار کیا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، پھر قرآن مجید کے تعلق سے بھی ہم نے کئی دلائل دی ہیں، تو لہٰذا اکتفا اسی پر کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو بطور شفا پڑھ کر، دم کر کر اور اس پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کی برکت سے اس کی شفا حاصل کریں، نہ کہ ایسے امور جو قرآن کریم کی جو نزول ہے کے اعتبار سے یا اس کی برکت کے اعتبار سے، اس کی عظمت کے اعتبار سے اس میں کچھ کمی واقع ہو۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔